جو ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں، ان کے اندر اخلاق کا سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بتا رہے ہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ سب سے اعلیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاق دیا تو سب سے اعلیٰ، اور آپ کو حسن دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو جمال دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو کمال دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو جو دور دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو جو اصحاب دیے تو سب سے اعلیٰ، آپ کو جو اہل بیت دیے تو سب سے اعلیٰ، آپ کو جو ازواج دی تو سب سے اعلیٰ، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو جو عمل دیا سب سے اعلیٰ، آپ کو جو حلم دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو جو شرافت دی تو سب سے اعلیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو شجاعت دی تو سب سے اعلیٰ، جو عدالت دی تو سب سے اعلیٰ، اور جو قناعت دی تو سب سے اعلیٰ، جو حکمت دی تو سب سے اعلیٰ، جو قول دیا تو سب سے اعلیٰ، جو ظاہر دیا تو سب سے اعلیٰ، اور جو باطن دیا تو سب سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بیسٹ اخلاق دیے ہیں، اور اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس مرضی جو ہے آپ زندگی کے پہلو میں دیکھیں، آپ نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ وہ انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ ہجرت کرنے سے پہلے نا آپ کا جیے چاہا، جیسے دیکھیں نا ہم حج بھی ختم کرتے ہیں تو وداعی طواف کرتے ہیں، اور جب بھی کسی سے پیار والے سے جدا ہوتے ہیں تو اس کو وداعی سلام کر کے جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جی چاہا کہ میں نا جانے سے پہلے ایک دفعہ خانہ کعبہ کے اندر جاؤں اور وہاں کچھ نماز پڑھوں۔ تو وہاں کا جو کی ہولڈر تھا نا وہ عثمان بن طلحہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ عثمان اگر میرے لیے تو دروازہ کھول دے تو میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے کچھ نماز پڑھ لوں۔ تو اس نے بڑے طنزیہ مزاج سے اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو، آپ کے صحاب کو، آپ کے اہل بیت کو ہی تو اندر نہیں جا سکتے، سردار مکہ نے صرف آپ کے اوپر ہی تو بین لگایا ہوا ہے، تو اور جو کہیں دوسرے جا سکتے ہیں اجازت سے، لیکن آپ کے لیے تو بالکل حکم ہے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ، جہاں تم کھڑے ہو نا، کہ تمہیں تو صرف پوچھ رہا ہوں نا کہ چابی سے کھول دو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تو میری جگہ کھڑا ہوگا اور چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس دن کیا حال ہو؟ اس نے کہا اوہو، یہ تو ان کے لیے جو ہے قریش مکہ جو اس کے سردار ہیں، ان کے لیے بڑی ویل ہوگی، ان کے لیے تو بڑی ہلاکت ہوگی۔ اس دن تو سورج مشرق کی طرف سے نہیں مغرب کی طرف سے اگر نکلے، آپ تو ناممکن سی بات کہہ رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں چابی ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این عثمان بن طلحہ، تو صحابہ اسے لے کے آگے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ چابی کہاں ہے؟ اس نے چابی دی، اب اس نے دیکھا کہ فتح مکہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، تو جو ہی چابی لی تو سارے صحابہ جو تھے وہ بھی قریب ہو رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھئی یہ چابی کا جو ہے یہ سعادت ہمیں ملے گی۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا خانہ کعبہ کا، جا کے جتنی اللہ پاک کو مقصود تھی نماز پڑھی، اس کے بعد باہر تشریف لائے،
پھر پوچھا کہ اینا عثمان بن طلحہ، تو وہ وہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ عثمان، میں آپ کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا. تو یہ لو یہ چابی، اور قیامت تک کوئی ظالم ہی تجھ سے بس لے سکے گا، لیکن قیامت تک ورنہ تیرے ہی خاندان میں چلے گی. آج دیکھ لو 1400 سینچریز ہو گئی ہیں، ابھی بھی انہی کا جو خاندان ہے اس کے اندر وہ چابی. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ہمارے تو ہوتا ہے کسی سے دشمنی ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، اب اگر کوئی بیچارہ آپ کے سامنے لیٹ ڈاؤن ہو جائے، اپنے آپ کو لوور کر لے، ہم تو کہتے ہیں اب اس کی تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو تو ہم پیس کے چھوڑیں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اخلاق دیے تھے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا عند فساد امتی، جب کہ میری امت میں کرپشن پیدا ہو جائے گی، فساد پیدا ہو جائے گا، لوگ سنتوں کو ذبح کر رہے ہوں گے، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید. تو اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہید کی شہادت کا ثواب دیں گے. آج دیکھو کتنے بڑے ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. بھائی آپ سے بیوی سے غلطی ہو گئی، وہ معافی مانگے، فوراً معاف کر دو. دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہ ڈالو. بچہ غلطی کر بیٹھے، فوراً معاف کر دو. آپ غلطی کر بیٹھے، فوراً جو ہے اپنی وائف سے معافی مانگے، اور اس کو بھی چاہیے کہ فوراً ہی جو ہے معاف کر دے. کوئی دوست کر دے، کوئی نیبر کر دے، کوئی انسان آپ کو تکلیف دے بیٹھے، لیکن اگر اپالوجائز کرے تو فوراً معاف کر دو. جو کہ ایسا کرے گا تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی ہی رحمتیں اس کے اوپر آئیں گی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کیا. اور اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، جو کہ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور انسانوں کو معاف کر دینے والے، پارڈن کر دینے والے، اور ان سے درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسوں سے ہی محبت کرتا. So Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. Indeed, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are on a great moral character. Verily, you are sublime in character. Surely, indeed, you are on exalted standard of character. So Allah subhanahu wa ta'ala granted his prophet the time which he granted him, the best time of Sahaba Razwanullahi Ajmain, companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Ahl Bayt. Allah subhanahu wa ta'ala granted him life and best life. And Allah subhanahu wa ta'ala granted him beauty and best beauty. And Allah subhanahu wa ta'ala granted him knowledge and the best knowledge, and beneficial and best knowledge. And Allah subhanahu wa ta'ala gave him power and tawfiq of action, so best action. And Allah subhanahu wa ta'ala granted him wisdom and hikmat and the best hikmat. And Allah subhanahu wa ta'ala granted him justice, adl, and the best adl, and insaf. And Allah subhanahu wa ta'ala granted him qanaat, and the best qanaat. Allah subhanahu wa ta'ala granted him bravery and make him the best brave person. And Allah subhanahu wa ta'ala granted him gentleness, softness, lenientness, and sharafat, the best sharafat. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ. And, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we raised you high in a name and fame for you.
And Allah subhanahu wa ta'ala, that's why make the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam is the best example for us. Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed, the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam is a best example for you, a best sample for you, and best role model for you. I was mentioning the story. So before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when Allah subhanahu wa ta'ala commanded him for migration, for hijrat, so he would like to offer some prayer inside the Khana Kaaba in Baytullah Sharif. And that time the key holder name was Usman bin Talha. After he became Muslim, radiyallahu anhu, that time he was not Muslim. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked him permission, so if you can open the lock of Khana Kaaba, the house of Allah subhanahu wa ta'ala, so I can offer some prayer inside. So he said, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are not only allowed here. You are a special person and your companion and your family member. So that's why it's never going to happen. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him, the day will come where you are standing, so I'm asking you permission. So you will standing in same place and the key will be in my hand and in my control. And whomever I wish, I will give. So he said, oh, that day will be a very, very great day on leader of Quraysh. So this is just only your imagine. It's never going to happen. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in 8th Hijri, when conquered the Makkah, Subhanallah, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, Aina Usman bin Talha. So Sahaba Rizwanullah Yajmain, they brought him and he said, where is the key of Baytullah? So he gave him the key. So he told him, so what I told you. So this is a prophet. Allah subhanahu wa ta'ala, whatever forecast he told him, subhanallah, that is it true. And then he offered some prayer and he came out from house of Allah. And again he asked, Aina Usman bin Talha. So he was there. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I will not do with you what you did with me. So this is a key for you and for your family. Till the day of judgment, no one can get from you until any oppressor. So now it's 14th century, still the same family have this key. So these were the akhlaq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even he was not still Muslim when he hand over him the key. But after he said, Ashhadu annaka Muhammad Rasulullah. Indeed, you are messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness, Ashhadu la ilaha illallah. None have right to be worshipped. There is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness, you are a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. What you said, subhanallah, everything is true. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala even ordered us to forgive everybody. And Allah subhanahu wa ta'ala, what he mentioned in the Quran, the signs of believers, the signs of dweller of paradise. Allah subhanahu wa ta'ala says, those who allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. So those who spend for cause of Allah subhanahu wa ta'ala in the time of ease and when they are rich and well off and time of adversity. So when the time of adversity, even when a person is even poor, so what he can spend? He can spend his time to help someone, elderly person, poor, needy, so give them good service. And Allah subhanahu wa ta'ala says, Wal qazimin al ghaiz, and those who suppress their anger. Those who control on their anger. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the wrestler is not the one who defeat other. A real wrestler, the one who control on his anger.
and on his wrath and ghazab. And Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, and pardon people, forgives people. This is the signs of believers. And وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, and Allah subhanahu wa ta'ala like these kind of good doers. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, and this is we need in these times. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man tamassaka bi sunnati in the fasadi ummati." So whoever hold my one sunnah, my one legal way, my path, one sunnah, whoever holds strongly in the fasadi ummati, in the time of corruption in my ummah, when the people are slaughtering my sunnah, falahu ajru miyati shaheed. So whoever follow one sunnah will receive the reward of 100 martyrs. Subhanallah, my brothers and sisters, how easy we can follow many sunnah. Even when we perform marriage, so you see other sunnahs are temporarily, but how many, mashallah, most of them are married people. How many people they make this sunnah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "An-nikahu sunnati." Nikah is my sunnah. So if somebody made this intention, so I am following this sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his whole life, person each and every time, 24/7 in his life, receiving the reward of sunnah. So that's why those are unmarried, they should make intention now. So we will marry, and this is a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and great sunnah. And that's why we should spend our life consciously. Last time I told you too, you see when we come to even masjid, how many they enter in the masjid consciously. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. MashaAllah, if you say this, even you sending one time Salatul Nabi, you reciting this Durood Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala sending his 10 mercies on you. 10 blessing on that person who say one time Salatul Nabi. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah. But alhamdulillah, we are, mashallah, offering prayer 5 times, but we enter in the masjid, but we did not follow that sunnah. Now are sitting inside the masjid, how many they made intention, nawaitul itqaf lillahi ma dumtu fi hazil masjid. So I make itqaf as long as I am in this masjid. So you will receive even reward all the time, even you are sitting quietly. So that's why when we enter in the bathroom, if we not recite this, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is, so what will be happen? Because as an imam, I'm telling you, how many people, they come for cure, they are afflicted with magic. They are afflicted with jinnat, and they have many other problems, and they have doubt in their life. The reason only because when they enter in a bathroom, there is these devils. So when person say, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is, oh Allah, I seek your protection, I seek refuge in you from male and female devils. So then Allah will protect you, and they can do nothing with you. And even this one, everyone know, even when you close your curtain of your window, or you close the window or your door, just say Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah, no jinn can see inside your home. When you take off your clothes, so just say Bismillah, just only Bismillah. When you say this, Allah subhanahu wa ta'ala makes a screen between you and between this jinnat. And why the people are afflicted? Likewise, if our family, our women are there, and somebody take off the clothes there, what we gonna do with this person? We're gonna beat him, right? Similarly, they have same way they have family. Many people, when they go for
urination or defecation, so they outside, they just take off the clothes and they not recite this Bismillah. When you recite Bismillah, Allah subhanahu wa ta'ala make between you and them is a screen. So they cannot see you. So if they cannot see you, so they are not become angry on you, even you are naked. Or you, mashallah, this is the best if you recite Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is whenever you go for urination or defecation. May Allah subhanahu wa ta'ala give us power so we can follow each and every sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the time, mashallah, if we follow, Allah will grant us, mashallah, tremendous reward. Ameen, summa ameen.